السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی چینل۔ اگر نئے آئے اس چینل پہ تو لازمی سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئکن کو لازمی پریس کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے تو کیس آیا، ایک شخص نے 4 ایکڑ زمین بیچی، دوسرے نے خریدی۔ جس نے بیچی وہ کسان نہیں تھا، کوئی اور کام کرتا تھا۔ اس نے کہا میرے پاس فارغ ہے، میں تو کاشتکاری نہیں کرتا، تو ایک کسان نے خرید لی۔ توجہ ہے میری بات پر؟ وہ کسان ہل چلا رہا تھا، پہلے دن ہل چلایا تو اس کھیت کے اندر سے خزانہ نکل آیا۔ کھیت سے خزانہ کس کا ہے یہ؟ جی بھائی جی سڑک لنگ جانا وہ آتا ہے، اور میں دے رہی نہیں، تسی بیانہ واپس لو۔ اب تو سڑک گزر گئی ہے، مجھے تو پتہ ہی اب چلا ہے کہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی آنے والی، میں تو نہیں دیتا ہی، رکھ لے۔ کیا نکل آیا؟ ہیرے جواہرات چاندی لال نکل آئے۔ اب اٹھا کے نا وہ شخص نکلا ہے وہ رکھ لیتا، سنبھال لیتا، کیا ضرورت تھی؟ ویسے بھی لوگ تو پیسے بتاتے ہی نہیں کتنے۔ اٹھا کے نا وہ خزانہ تو جس نے بیچے تھے اس کے گھر چلا گیا، کہنے لگا میں نے زمین خریدی تھی، خزانہ نہیں خریدا تھا، تیرا ہے، تو لے لے، تیرا ہے، رکھ لے۔ وہ بھی صحابی رسول ہے، میرے نبی نے دنیا کی محبت کھینچ ڈالی ہے دلوں سے۔ وہ کیا کہنے لگے میں نے تو 4 ایکڑ سے بڑی مشکل جان چھڑائی ہے، تو اب پھر دولت لے کے آ گیا ہے۔ اس نے کہا یہ تیرا ہے، تو ہی رکھ، میں نے زمین بیچی تھی تو جو اس کے اندر تھا وہ سارا ہی تیرا ہے، بیچ ڈالا تھا۔ کہنے لگا نا میں نے زمین خریدی ہے، خزانہ نہیں خریدا۔ وہ کہنے لگا لا بھائی میں نے تو ہر شے بیچ دی ہے، اس میں سے پھل اگے، پھول نکلے، وہ سارے جاگ رہے ہم لوگ، آنکھوں ہے ہی کام جاگڑ والا ہے، یہ ہوتا ہی نہیں۔ یہ عجیب معاملہ ہے نا جی۔ یہ فرشتے ہیں جو دنیا میں بستے تھے، یہ انسان تھے جن کو فرشتے بھی دروازے کھول کے دیکھتے تھے، یہ کیسے انسان ہے۔ اب مقدمہ حضرت عمر کے پاس آ گیا، توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت عمر فاروق کے پاس آیا، حضرت عمر فاروق نے دونوں کی بات سنی تو جس نے بیچی تھی اس سے کہنے لگے پرانے مالک سے، چل یار تو لے لے، مجھے لگتا ہے کہ تیرے ہی ہیں، تیرے بڑوں نے دبائے ہوں گے، تو نہیں نکال سکلا، تو ہے تو وراثت تیری بنتی ہے نا، رکھ لے۔ کہنے لگا عمر آپ کیا سرائی کر رہے ہیں؟ اگر یہ بات غلط ثابت ہو گئی اور قیامت میں مجھے اس خزانے کا حساب دینا پڑا تو آپ میرے ساتھ اٹھیں گے نا، میرا بوجھ اٹھائیں گے نا؟ حضرت عمر کہنے لگے جی میں کوئی نہیں اٹھاتا، میں تیرا بوجھ۔ اب وہ جس کو بیچا تھا حضرت عمر کہنے لگے بھائی اس نے تو تجھے دے دیا تھا، اب تیرا ہے تو رکھ لے۔ کہنے لگا عمر آپ قیاس کر رہے، اگر قیامت والے دن میں پھنس گیا تو میں آپ کا نام لے لوں اللہ کی بارگاہ میں؟ حضرت فاروق اعظم نے نا سر پکڑ لیا، فرمایا میں فیصلہ ہی نہیں کرتا، تم حضرت ابی بن کعب کے پاس جاؤ رضی اللہ ہو۔ حضرت ابی بن کعب کے پاس آئے اور آ کے ان دونوں نے کہا حضرت جی ہمارا ایک کیس الجھ گیا ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ حضرت ہمارا کیس الجھ گیا، حضرت عمر سے فیصلہ نہیں ہوا، آپ مہربانی فرمانے لگے وہ کون سا کیس ہے جو عمر فاروق سے فیصلہ نہیں ہوا؟ وہ کون سا کیس ہے؟ کہ حضرت جی یہ معاملہ ہے، توجہ ہے میری بات پر، یہ والا معاملہ ہے کہ اس نے بیچی ہے جگہ، میں نے خریدی ہے، اب خزانہ نکل آیا، میں کہتا ہوں تیرا ہے، یہ کہتا ہے نہیں تیرا، میرا میری نہیں۔ جی یہ کون سا دور ہے؟ بولے نا وہ کون سا دور تھا؟ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ جو لوگوں کے لیے نفع بخش۔ یہ کہتا ہے خزانہ تیرا ہے، میں کہتا ہوں نہیں، تو کون سا دور ہو گیا؟ تیرا تیری کا۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکا لیا، کہنے لگے میں فیصلہ کیا کروں، میں بہت بڑا قاضی اوپر، یہاں میں بھی الجھ گیا، اب فیصلہ سنو، خوبصورت فیصلہ۔ حضرت ابی بن کعب اس سے پوچھتے ہیں بیچنے والے سے تیرے بچے کتنے؟ کہنے لگا جوان بیٹا ہے۔ خریدنے والے سے کہتے ہیں تیرے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا جوان بیٹی ہے۔ کہنے لگا میں ان دونوں کا نکاح کر کے سارا سامان انہیں جہیز میں دے دیتا ہوں، ان کا نکاح کر کے سارا کچھ انہیں جہیز میں دے دیتا ہوں، تیرے گھر بھی آ جائے گا، تیرے گھر بھی۔ یہ فیصلہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ لوگ رو رہے تھے، کہہ رہے تھے کیا بات ہے اس فیصلے کی، کیا بات؟ ایک نوجوان تھا مینا کے بازار میں دوڑا جا رہا ہے، ایک بابا جی اس کو ملے، بزرگ، ان بزرگوں کے اس نے، توجہ ہے میری بات پر، ان بزرگوں کی تھیلی اس نے اشرفیوں والی چھین لی، چھین کے دوڑ گیا، کافی آگے چلا گیا تو گر گیا، جب گرا تو نظر آنا بند ہو گیا، لگاؤ اللہ کے ولی کی بے ادبی ہوئی، اس لیے نظر آنا بند ہو گئی، بے ادبی ہو گئے، بڑا پریشان ہوا، سخت آزمائش کا شکار، کیا کروں کدھر جاؤں؟ جب بڑی سخت تکلیف کے اندر وہ گرفتار ہوا تو
लोगों से कहने लगा मेहरबानी करो मुझे बाबा जी से माफ़ी दे दो। गिरा जो उनकी निगाह से वो संभल नहीं सकता। अल्लाह वालों की बेदबी अल्लाह को बड़ी नापसंद, अल्लाह वालों की बेदबी अल्लाह को बड़ी नापसंद है, इससे ज़रूर बचे। अल्लाह ताला हमें बचने की तौफीक अता फरमा। पकड़ के बाबा जी के पास लाए, बाबा जी माफ़ कर दे, आपकी वजह से आंखें चलेंगी। बाबा जी कहने लगे नहीं मैंने तो बद्दुआ दी नहीं। तो वो कैसे? कहने लगे मेरे साथ जब कोई मुसलमान ज्यादती करता है तो मैं फौरन ही माफ़ कर देता। कहा जी मेरे लिए दुआ कर दे। दुआ की, बाबा जी की आंखें ठीक, बाबा जी ने दुआ की, नौजवान की आंखें सही हो। लोग चले गए तो वो नौजवान करीब बैठ गया, कहने लगा बुजुर्गो आपने जो कहा मैंने मान लिया, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कहा वो क्या? कहा आप कहते हैं मेरे साथ कोई मुसलमान भी ज्यादती करता मैं फौरन माफ़ कर देता हूँ। फौरन तो माफ़ी दी जाती नहीं, दी जा सकती नहीं, थोड़ी देर तो बंदे के दिल को तकलीफ रहती है। आपने जो नहीं ना, बाद लोग बरीकी में जाते हैं ना बहुत सारे। कहा जनाब बंदे के दिल में थोड़ी देर तो तकलीफ, एक को लड़ाई हो जाए तो कहते हैं अभी नहीं मैंने जाना, जरा बात ठंडी हो जाएगी तो फिर, अभी तो बड़ी चोटें लगी हैं, बड़ा मसला बना है। ये शौरी तौर पे लोग ऐसा करते हैं। कहा फौरन कैसे आपने माफ कर, कहा फौरन कैसे माफ कर दिया? तो बाबा जी कहने लगे मुझे अपने नबी से प्यार ही बड़ा है सल्लल्लाहु अलैहि, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है, मोहब्बत बड़ी है रसूल रहमत से। पर मैं क्या बात है? बाबा जी कहने लगे मैंने हुजूर की एक हदीस पढ़ ली है, अब जो मुसलमान भी ज्यादती करता है मैं फौरन माफ कर देता हूँ। कहा वो क्या हदीस? सुने मेरे दोस्तों, और बुजुर्गों की सोच देखे कहाँ तक जाती है। और बुजुर्ग कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तक मेरे सारे उम्मती जन्नत में नहीं जाएंगे मैं भी नहीं जाऊंगा, जब तक सारे नहीं जाएंगे मैं भी। तो बाबा जी कहने लगे देखना तेरा मेरा झगड़ा है, अगर ये झगड़ा हुजूर के पास जाएगा, अल्लाह की बारगाह में जाएगा, फिर इसका फैसला होगा, फिर ये मुकदमा लड़ेगा, फिर ये केस चलेगा, जब फैसला होगा तब तक मेरे रसूल पाक जन्नत में नहीं जाएंगे, बैठे रहेंगे। तो मैं अपने नबी को तकलीफ तो नहीं ना दे सकता, मैं अपने रसूल को बिठाए रखने की आजमाइश तो नहीं ना दे सकता। लिहाजा जो मुसलमान भी ज्यादती करते हैं मैं फौरन ही माफ कर देता हूँ, ताकि मेरे महबूब को कोई तकलीफ। मैं तेरे और अपने बारे में सोच नहीं रखता, मेरी सोच तो हर वक्त ज़ाते रिसालत पे लगी रहती है, मेरा ज़हन तो हर वक्त मेरे महबूब की तरफ लगा रहता है, हर वक्त मैं हुजूर के बारे में ही सोचता रहता हूँ। मिली सोच अपनाएं, कौमी सोच अपनाएं, जिंदगी में वो वाले काम करें जिससे कौम को नफा हासिल हो, मिल्लत का जिसमें फ़ायदा हो, कुछ ऐसा कर जाए ज़िंदगी में जिससे लोग नफ़ा उठाते रहे। महमूद गजनबी गुजर रहा था, एक बाबा जी बुढ़ापे में हाथ कांप रहे हैं तो एक पौधा लगा रहे थे, तो महमूद गजनबी को बड़ा पसंद आया। कहा बाबे को मेरे पास तो बुलाओ। बुलाया तो कहा बाबा तेरी उम्र अब हाथ कांपते हैं, सर कांपता है, राशा तारी है, तू तो ना फल खा सकेगा ना छाँव में बैठ सकेगा, तो बाबा जी आप ये क्यों कर रहे हैं? बाबा जी कहने लगे चलो मैं नहीं फल खाऊंगा, मेरे पोते तो खाएंगे ना। बच्चे तो महमूद को बात बड़ी पसंद आई, उसने बाबा जी को एक अशरफियों की थैली इनाम में दे दी। कहा तेरी सोच बड़ी कौमी है, बड़ी है। तो बाबा जी मुस्कुरा के कहने लगे बादशाह तू अभी अभी कह रहा था कि ना तू फल खाएगा ना छाँव में बैठेगा, अल्लाह ने मुझे फल भी दे दिया है, छाँव भी दे दी है। अभी देखे ना, अभी मैंने काम किया नहीं तो अल्लाह ने सारा कुछ पहले ही दे दिया है। बादशाह और राजी हुआ, उसने एक थैली और दी। तो बाबा जी मुस्कुरा के कहने लगे देख मेरे इखलास में अल्लाह ने कितना फजल किया है, लोगों के बाग में साल में एक दफा फल लगता है, मेरे बाग में 2 दफा लग गया। तू खैर खाई का ज़हन बना, लोगों के बारे में सोच, कौमी और मिली ज़हन बना, बड़ा ज़हन बना, बड़ी सोच बना, वो वाला काम कर जिससे ज्यादा लोगों को फायदा हो, ज्यादा लोगों का नफा हो, वो वाला काम कर। कौमी मिली मिल्लत इस्लामिया की सोच बना, आलम इस्लाम की बात कर, मुसलमान का भला कर, अपने वतन का भला कर, अपनी मिल्लत के बारे में सोच। जब तू ये काम करेगा तो अल्लाह तुझे वसाइल भी बड़े ही अता फरमाएगा, अल्लाह तबारक व तआला तेरे लिए रहमतों के दरवाजे भी ज्यादा ही खोलेगा। तो फरमाया जमीन में वो कायम रहेगा जो लोगों का भला करेगा, दूसरों के बारे में सोचेगा, वही दुनिया में जिंदा रहते हैं जो लोगों के लिए नफ़ा बख्श बन जाते हैं। जो ज़ात की बात करते हैं वो बड़ी जल्दी फना हो जाते हैं। दूसरों की बात कर, तू हमेशा रहेगा, तू बाकी रहेगा, तू कायम रहेगा, तू हमेशा सुबह क़यामत तक तेरा नाम जपा रहेगा। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं बे निशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते भी नाम हो ही जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तो घर वालों को एहतजाज करना पड़ता है फिर कोई बात सुनता है, यहाँ तो 100 दफा रो के दिखाना पड़ता है फिर कोई बात सुनता है, यहाँ तो जनाब 100 दफा कहना पड़ता है तब कोई बात सुनता है। खुदारा मोहब्बतें बांटनी शुरू करो, अपने लहजों से तलखियां हटाओ,
یہ جو چہروں پر پکی پکی سلوٹیں ڈالنی ہے ان کو دور کرو. یہ جو ہر وقت کے تھکے تھکے اور ہر وقت کے ناراض اور ہر وقت کی طبیعت کے اندر سختی اور ہر وقت کہنا میں بڑا کام کرتا ہوں, میں بڑی مشقت اٹھاتا ہوں, تمہیں پتہ نہیں میں کس تکلیف میں ہوں. اور میرے بھائی ساری دنیا ہی پریشان رہتی ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریشانیاں ذرا ہنس کے گزار لیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریشانیاں اپنے تک رکھ لیتے ہیں, دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ساری ٹینشنیں دوسروں پہ ڈالنا چاہتے ہیں. اپنے لہجوں میں پیار پیدا کرو, اپنے لہجوں میں. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا ہے؟ محبوب فرمانے لگے 3 کام کرو, ایماندار ہونے کا ذائقہ نصیب ہوگا. ایک ہوتا ہے کھانا, ایک ہوتا ہے مزیدار کھانا, ایک ہوتا ہے مومن. ایک وہ مومن ہوتا ہے جسے مومن ہو جانے کا مزہ آئے. مزہ آ گیا بھائی مومن ہونے کا. کریم فرمانے لگے 3 کام کرو تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے گا. 3 کام کرو. یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے محبت کرو, پیار کرو رب رسول سے, پیار کرو. یہاں حضور نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو, یہ نہیں فرمایا روزہ رکھو, یہ نہیں فرمایا حج کرو, خیرات کرو. وہ کام بھی اپنی جگہ پہ بڑے ضروری ہیں, وہ بھی فرض عین ہیں, ان کے بغیر بھی 1 منٹ کے لیے گزارا نہیں. لیکن فرمایا اگر ان چیزوں کا مزہ لینا ہے نا, ادھر دیکھیے میری طرف, اگر ان چیزوں کا مزہ لینا ہے نا کہ نماز مزیدار ہو جائے, روزہ مزیدار ہو جائے, سخاوت مزیدار ہو جائے, حج مزیدار ہو جائے, فرمایا اگر چاہتے ہو مومن ہونے کا مزہ آئے تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے محبت کرو. یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. اور فرمایا دوسرا کام یہ کرو کہ جس سے بھی محبت کرو نا اللہ رسول کے لیے کرو. چھوڑ دو ذاتی لالچ, چھوڑ دو 1 منٹ کے لیے بھی اپنا ذاتی نہ, فقط اللہ رسول کے لیے, فقط رضا الہی کے لیے محبت کرو. اور تیسرا حضور فرماتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد, کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرو جتنا آدمی آگ میں جانا ناپسند کرتا. یہ 3 کام کرو تمہیں مومن ہونے کا مزہ ہے. اگر کبھی پیار والا لہجہ بنا لیں, اگر کبھی تلخی چھوڑ دیں, اگر کبھی اپنے مزاج سے وہ ساری چیزیں دور کر دیں اور ہم رب رسول سے صحیح والا پیار کریں, تو آپ یقین کریں پھر بندہ قرآن پاک شروع کرتا ہے تو اس کا تلاوت چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. پھر وہ سجدے میں سر رکھتا ہے, پیار ہو گیا نا اللہ رسول سے, پھر وہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اٹھانے کو جی نہیں چاہتا. پھر وہ دین کی نوکری کرتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے صبح بھی دین کی بات کروں, شام بھی دین کی بات کروں, میرا ایک ایک رواں خادم بن جائے, میں نوکری کروں, جگہ جگہ جا کر رسول اللہ کے دین کی بات کروں. کیوں؟ پیار جو ہو گیا, محبت جو ہو گئی. جب آپ کے لب و لہجے میں پیار سرایت کر جائے, آپ کو پتہ ہے پھر اس محبت کو آگے بڑھانے کا کہا گیا ہے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ سے بھی محبت کرو کیونکہ میرے صحابہ ہیں. پھر ان سے بھی پیار کرو, ان کے بارے میں تمہارے دلوں کے اندر عقیدت کے جذبات ہیں. اور پتہ ہے کس طرح کی عقیدت؟ شوق والی عقیدت. میرا اور آپ کا دور بحث کا دور ہے, اور بعض ایسے بیوقوف ہیں جو اپنی حیثیت نہیں دیکھتے اور اپنی ذاتی بحث کو اٹھا کے نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت تک لے جاتی. اور یار تیری تو حیثیت ہی نہیں ہے تو ان پر بات کر سکے, تو دیکھ تو صحیح ہے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے نبی کی غلامی کے لیے منتخب فرمایا. اللہ نے جن کا انتخاب کر کے حضور کے دور مبارک میں جنہیں رکھا, تو ان لوگوں کے بارے میں کلام کر رہا ہے. عقیدت, پیار, صحابہ سے عقیدت, اور اس عقیدت کے اندر وارفتگی. حضور کے صحابہ ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ. نجاشی بادشاہ پر کفار مکہ نے, قریش نے بڑا پریشر ڈالا کہ یہ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں, انہیں واپس کر دو. پر وہ نجاشی نے کہا میں واپس نہیں کرتا. انہیں جگہ دی, صحابہ کو آزادی سے عبادت کرنے کا موقع دیا. ایک دفعہ نا حبشہ سے کچھ مہمان آ گئے جہاں صحابہ جا کے رہے تھے. تو جب وہ لوگ آئے نا یہاں مسجد مدینہ منورہ میں, اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ترکی خیمہ لگوایا. حضور ان کے لیے نئے نئے کھانے پکواتے, ان کے لیے محبوب کیا کوئی انوکھا رنگ اور پیار کا کوئی نرالا انداز. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مہمان پہلے بھی آتے جاتے, لیکن ان کے ساتھ آپ کا رویہ منفرد کیوں ہے؟ تو حضور فرمانے لگے جب میرے صحابہ وہاں گئے تھے تو انہوں نے پیار کیا تھا, تو جو میرے صحابہ سے محبت کرے ان سے محبت نہ کروں؟
اللہ کہہ رہے آپ کو سمجھ آئے، جو جناب ابو بکر سے محبت کرے اس سے حضور محبت فرماتے ہیں، جو حضرت عمر سے محبت کرے ان سے حضور محبت فرماتے ہیں، جو سیدنا عثمان غنی کا حیا کرے ان سے محبوب محبت فرماتے ہیں، اور مولا مرتضیٰ کے بارے میں تو فرمائے اس کی محبت ہی تو ایمان ہے، اور علی کا بغض ہی تو نفاق ہے۔ محبت، پیار، وارفتگی، شوق، ان لوگوں کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر جذبات، اور پھر جو حضور کی اولاد پاک ہے، آپ کو پتہ ہے یہ اپنے محسن کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی نہیں کر سکتا۔ ہم تو نا اپنے اساتذہ اور مشائخ کو محسن جانتے ہیں، ہم تو اپنے بزرگوں کی اولادوں کی قدر کرتے ہیں۔ امام اعظم کہیں بیٹھے تھے تو ایک بچہ چھوٹا بار بار آتا تھا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، کئی دفعہ آیا امام صاحب، کئی دفعہ کھڑے ہوئے، شاگردوں نے عرض کی حضور یہ چھوٹا بچہ ہے، کئی دفعہ آئے گا، آپ بوڑھے آدمی ہیں، بار بار اٹھنے میں تکلیف ہوتی، یہ تو 100 دفعہ آئے گا۔ تو امام صاحب فرمانے لگے 1000 دفعہ بھی آئے میں کھڑا رہوں گا اس کے استقبال کو، حضور کیوں، کون ہے بتا ہی دے۔ تو امام اعظم رو پڑے، فرمانے لگے میرے استاد کا پوتا ہے یہ، اصلاں نال جے نیکی کریے او نسلاں تاک نہیں بھول دے، اصلاں نال جے نیکی کریے او نسلاں تاک نہیں بھول دے، کہ بے اصلاں نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے۔ اور میرے عزیز، ہم تو اپنے اساتذہ اور مشائخ کی اولادوں کا احترام کرتے ہیں، اور پھر جو نبی پاک کی اولاد ہے، پتہ ہے حضور نے کن لفظوں سے اپنی اہل بیت سے محبت کرنے کا کہا ہے، کن لفظوں سے۔ حضور فرمانے لگے اللہ سے محبت کرو تو میں رزق دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو میں اللہ کا رسول ہوں، اور فرمایا میری اہل البیت سے محبت کرو چونکہ میری اولاد ہے، اور میری طرف دیکھ کے ان سے پیار کرو۔ حضور کی اولاد کے بارے میں جذبات، وارفتگی۔ میرا ایک چھوٹے گھر سے تعلق ہے، لیکن میں نے اپنے بزرگوں کو، والدین کو، اپنی دادیوں نانیوں کو، وہ کہا تھا نا اعلیٰ حضرت نے، میں خانہ آزاد کو نہ ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو خاندانی غلام ہیں آپ کے گھر کے، اور آپ کے گھر میں جو رجسٹر ہے نا اس میں ہماری صورتیں موجود ہیں۔ یا رسول اللہ میرے باپ، دادا، پڑدادا، نانا، پڑنانا وہ آپ کے گھر کے غلام ہیں، اور میری دادیاں، نانیاں، پڑنانیاں وہ کنیزیں ہیں آپ کے گھر کی۔ خانہ آزاد کو نہ ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی۔ ہماری تو صورتیں لکھی ہیں کہ ہم خاندانی غلام ہیں، خاندانی طور پر نوکر ہیں آپ کے دروازے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ پرانے لوگ جن کے مکان کچے تھے ان کے عقیدے بڑے پکے تھے، بڑے پختہ نظریات۔ یہ محرم شریف سے پہلے بڑی عید آتی ہے تو والد صاحب چاول لائے گھر میں، تو وہ چاول بڑے اچھے پکے، تو آپ کو پتہ ہے یہ گھر میں جو سامان آتا ہے یہ عورتیں پاس کرتی ہیں کہ صحیح آیا کہ نہیں آیا۔ تو وہ چاول پکائے تو اماں جی کہنے لگی یہ چاول جو آپ اب کے لائے ہیں یہ بڑے اچھے ہیں، خوشبو بھی بڑی اچھی ہے، پکنے میں بھی بڑے اچھے ہیں، بڑے عالی شان ہیں، یہ بڑے ٹھیک ہیں چاول۔ کہا چلو ٹھیک ہے، اگر یہ پاس ہو گئے تو وہ دو تین توڑے چاولوں کے آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد گھر میں دوبارہ چاول پکے تو ابا جی کہنے لگے وہ چاول کتنے نہیں جڑے میں ادن آندے سن۔ جنہاں دیاں بڑیاں تعریفاں ہو رہی سن، سادے لوگ، کم پڑھے لکھے، لیکن وارفتگی، شوق اور عقیدتیں اتنی انوکھی۔ والدہ صاحبہ کہنے لگی وہ چول بڑے سوادی سن، میں رکھ چھڑے نے 10 محرم امام حسین دی نیاز پکاوا گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ چلو جو چیز بھی مل گئی، حضور کی اولاد پاک کے نام پہ کچھ دینا ہے نا، تو کہا جو زیادہ اچھے ہیں نا، جو زیادہ صحیح پکے تھے، یہ نہیں فرمایا وہ میرے بچے کھائیں گے ان کو دینے ہیں، فرمایا نہیں وہ حضور کی اولاد پاک کے نام پر اصال ثواب کے لیے پکائے۔ وہ دوستو یہ شوق جب طبیعتوں میں ہوتا ہے، یہ ذوق جو ہمارے بڑے بوڑھوں نے ہمیں دیا، خدا را نکل آؤ آج کے دور کے کیمروں کے اندر سے باہر نکلو، لہجوں کو پیار والا کرو، تھوڑی دیر کے لیے انا کو قربان کرو، نکل آؤ ان ساری چیزوں سے۔ وہ جو خود سے اپنے اپنے پروٹوکول بنا لی ہے ان سے باہر آؤ، لہجہ محبت والا، بولنا محبت والا، آنا جانا محبت والا، کوئی کسی پر ہمارا وجود بوجھ نہ بنے، ہم کبھی کسی کو تکلیف نہ دیں، ہمارے انداز سے کبھی کوئی لوگ، بڑا خطرناک ہوتا ہے وہ بندہ جو کسی کو اتنا ستائے
کہ وہ آدمی کہے یار تو نے بڑی تکلیف دی ہے، میں تیرا کچھ نہیں کر سکتا، میں رب کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گا۔ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہوتا ہے۔ ہم بعضوں کا سمجھتے ہیں سامنے والے نے نظر جھکائی، بول نہیں سکا، وہ تیری نفرت کا شکار تو ہوا ہے۔ پر یاد رکھنا جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو آسمان کے دروازے سارے کھل جاتے ہیں۔ نفرتوں کو فروغ نہ دو۔ اور پھر ایک تو خود لہجہ نہیں ہوتا پیار کا، ایک دوسروں کو بھی جب بھی سبق پڑھاتے ہیں نا نفرت کا ہی پڑھاتے ہیں بعض لوگ، الا ماشاء، کوتاہیاں بیان کرتے ہیں۔ یہ جو میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈالتے ہوں، ان لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ تو بات کر کے چھوٹا سا جملہ کہہ کے رخصت ہو گئے اور انہوں نے 24 گھنٹے اکٹھے رہنا تھا، ان کی زندگی کو دوزخ بنا دیے۔ یہ جو بھائیوں کے درمیان لڑائی پیدا کرتے ہیں، لڑائی، ان کو پتہ ہے کہ تو 2 جملے کہہ کے بھائی کے خلاف تو رخصت ہو گیا اور پیچھے ان لوگوں نے اکٹھے رہنا تو تکلیف آ گئی۔ میں ایک فیکٹری میں ایک دفعہ موجود تھا، میرے ایک دوست ہیں اس فیکٹری کے اندر، تو ان کے جو زیادہ بہترین کاریگر تھا اس کے بارے میں ایک آدمی کانوں میں بات کر رہا تھا، اور کرتے کرتے آخر میں کہنے لگا ابھی مجھے تحقیق نہیں پوری، مجھے شک ہوا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، پوری تحقیق کر کے بعد میں بتاؤں گا۔ تو وہ جب جانے لگا تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا تو پوری تحقیق پا، میں نام ہی کر جیڑی آگ تو لائی ہے ٹھیک ٹھاک لگ گئی ہے، یہ وہ بیچارہ کام کر رہا ہے، یہ اس سے کام لے رہا ہے، ان کا نظام ٹھیک چل رہا ہے، تو صرف اس مالک کے سامنے گڈ بک میں آنے کے لیے باقیوں کا نقصان کر رہا ہے، کوڑے سے نفع کے لیے آگ لگا رہا ہے ماحول کے اندر، اپنی ذاتی قربت بڑھانے کے لیے نفرتوں کو فروغ دے رہا ہے۔ کبھی یہ کام نہ کریں، یہ کام ہمیشہ کمزور لوگ کرتے ہیں، یہ کام نیچ لوگ کرتے ہیں، اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے ماحول کے اندر خرابی پیدا کرتے ہیں۔ خدا را فروغ محبت، بخاری شریف میں حدیث ہے، پر یہ ان حدیث کا ذرا انداز تو دیکھیں کتنا انوکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے آ کے حضور سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ کریم فرمانے لگے تو اپنی تیاری بتا قیامت کے لیے، اس کی تیاری سنو، تیاری سنو، ساری عمر دی کمائی سنو، تیری تیاری کیا ہے؟ کہنے لگا حضور نہ زیادہ نفلی نمازیں پڑھی ہیں، نہ زیادہ نفلی روزے رکھے۔ پھر تیاری کیا ہے؟ کہنے لگا حضور میری تیاری یہ ہے کہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، رسول اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، میری تیاری محبت ہے، میری تیاری عشق ہے، میری تیاری وفا ہے، میری تیاری تیرا شوق ہے، میری تیاری تیری یاد میں تڑپنا ہے، میری تیاری صبح و شام تیرا ذکر کرنا، یا رسول اللہ، اللہ سے بھی محبت، رسول اللہ سے بھی محبت۔ حضور نے ہر عبادت کا ثواب بیان کیا، اس نے جب محبت کی بات کی تو یہاں والا کیا ثواب بیان کی؟ تیری تیاری کی ہے کیا ہے آخرت کے لیے؟ اس نے کہا اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے سن پھر قیامت میں ہر بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، یعنی عبادات پر ثواب ملے گا اور محبت رسول پر رب رسول کا قرب نصیب ہوگا، قرب مصطفیٰ ملے گا محبت پر۔ یہ بخاری ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں بندہ میں چلا گیا اور خوش گیا، موقع بڑا اچھا تھا، میں نے فوراً بات کر دی، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا، میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، ابو بکر صدیق سے بھی کرتا ہوں، فاروق اعظم سے بھی کرتا ہوں، حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو محبوب نے فرمایا فتویٰ وہی ہے، سوال کا جواب وہی ہے، عمل کی جزا وہی ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اگر تو ان سب سے محبت کرتا ہے تو ان کے ساتھ کھڑا کیا جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک سوال پوچھا، ترغیب و ترہیب میں موجود ہے، کہ یا رسول اللہ کوئی بندہ کسی قوم سے پیار کرے پر ان جیسے اعمال نہ کر سکے، محبت میں خالص ہے، محبت میں مخلص، محبت اس کی بالکل صاف ستھری ہے اللہ کی رضا کے لیے، محبت کرے پر ان جیسے عمل نہ کر سکے تو اسے کیا ملے گا؟ تو حضور فرمانے لگے محبت خالص کرے، اللہ قیامت کے دن دونوں محبت کرنے والوں کو اکٹھا فرما دے گا۔ او میرے دوستو، محبت ہی کا تو سارا تانا بانا ہے، محبت ہی پر تو سارا فیض ہے، محبت ہی پر تو کرم ہے، محبت ہی پر تو۔ حضور کے ساتھ ایک شخص بیٹھا تھا، سامنے سے ایک شخص گزرا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بندہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میرے دل میں اس کے لیے بڑی قدر ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے اٹھ کے جاؤ، اسے بتا کے آ، اسے بتا۔ اور مشکات میں یہ لفظ موجود ہے جس سے محبت کرو اسے بتاؤ،
ताकि वो भी तुमसे मोहब्बत करे। क्या मतलब वो भी मोहब्बत करे, तू भी मोहब्बत कर। मोहब्बत ही मोहब्बत हो जाए दुनिया में, प्यार ही प्यार हो जाए, लहजों के अंदर शाइस्तगी आ जाए, हर तरफ मौसम बहार का हो, हर तरफ बात खुशबू की फैले, तलखियां छोड़ दें, नाराजगियां छोड़ दें। आजकल ना हम सारे नाराज हैं, किसी से पूछ लें तो 2-4 बंदों से जरूर नाराज है। वो कोई फैक्ट्री की आनत से नाराज है, कोई अपने ऑफिसर से नाराज है, कोई अपने मुलाजिमीन से नाराज है, कोई अपने पड़ोसी से नाराज है, कोई किसी से नाराज है। लहजों में नाराजगी आ गई, जब भी बात करते हैं कोई तलख तलख से। उसका नतीजा ये निकलता है कि मुल्की लेवल पर भी जब सवाल पूछा जाता है ना तो बंदे गड़बड़। मैं कहीं जा रहा था सफर पे, तो बड़ी जल्दी थी मुझे, एक साहब आ गए और वो कोई बात करना चाह रहे थे, तो मुझे कहने लगे हालात आजकल कैसे हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। उनका ख्याल था थोड़ा सा तबसरा ये करेंगे, थोड़ा सा मैं करूँगा, तो थोड़ा सा हमें मौका मिलेगा थोड़ी सी मुल्क की ग़ीबतें करने का। ये काम हम सुबह शाम करते हैं। आप यकीन करें, जितनी खूबसूरती अल्लाह ताला ने हमारे वतन को अता फरमाई है, जितने मोहब्बत करने वाले लोग अल्लाह ने यहाँ अता किए, ये सूफिया की धरती है, औलिया की धरती। यहाँ मेरे नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है, यहाँ हुजूर के नाम के नारे बुलंद होते हैं, यहाँ जगह जगह मस्जिदों में कुरान पाक की तिलावत होती है। यहाँ मैंने देखा है एक गरीब आदमी को एक खून की बोतल की ज़रूरत पड़ती है, 14-14 नौजवान लाइनों में खड़े होते हैं, हम हाजिर। इतना लोग सखावत करते हैं, लोगों को देते हैं। ये सैलाब आया था, मुझे थोड़ा मौका मिला वहाँ सफ़र करने का, हाजिर होने का। मैंने देखा लोगों में बड़ी तड़प, हमें बताए हम क्या कर सकते। वो दोस्तों खूबियाँ भी तो बयान करो ना, कमजोरियाँ हैं इनकार नहीं करता, लेकिन इतनी तलखी, इतनी नाराजगी, हर वक्त का शिकवा, इतनी पाक सरजमीन के बारे में हर वक्त लहजों के अंदर नफरत और हर वक्त गलत बात। खुदारा आप सोचें, इसी धरती ने, इसी वतन ने कितने मुजाहिद पैदा किए, कितने शहीद पैदा किए, कितने दलेर पैदा किए, कितने जाने देने वाले पैदा किए, कितने मर मिटने वाले पैदा किए, कितने लिल्लाहियत वाले। मेरा एक दीनी तारुफ है, मैं एक इदारा चलाता हूँ, उस पर मोटा नाम मेरा ही लिखा होगा, बानी इदारा, लेकिन जो लोग उसमें सुबह शाम ताबुन करते हैं और ताबुन करके साथ ये भी कहते हैं कि किसी से जिक्र ना करना, किसी से ना, उनके खुलूस पर शक किया जा सकता है। वो भी तो बड़ी जगहों पर बानी है। इस महफिल में बड़ा स्टेज मुझे दिया गया है, फोटो मेरी आ रही और वीडियो मेरी बन रही है, पर जिन बच्चों ने कितनी दोपहर से लेकर यहाँ काम शुरू किया, पोस्टर लगाए, पसीने उनके वजूद से बहे, जेबों से पैसे खर्च किए। नाम तो चंद लोगों का होता है, स्टेज पर तो कुछ और लोग आते हैं। क्या उनके खुलूस में शक किया जा सकता है? उनके दिलों में मोहब्बत के जज्बात मौजूद थे, तो ये सारा काम किया। खुदारा थोड़ा थोड़ा ना नफरतों को भूलें, थोड़ा थोड़ा मिजाजों में मोहब्बत लाएं, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराना शुरू करें, थोड़ा सा अपनी जिंदगी में अच्छाइयों को सोचना शुरू करें, थोड़ा सा मुस्बत हो जाएं, थोड़ा सा ना, थोड़ी सी मेहरबानी करें, थोड़ा सा गौर करें। किसी शख्स ने हजरत उमर से कहा था, अपनी बीवी की शिकायत की थी, तो आप फरमाने लगे, खुदा के बंदे, तेरा घर संभालती है, तेरे बच्चों को पालती है, तो घर नहीं होता, तेरी इज्जत की मुहाफिज बनती है। चल अगर कुछ गलतियां करती हैं तो तू भी अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दे, तू भी थोड़ा दरगुजर का लहजा इख्तियार कर। हजरत अबू मसूद अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने गुलाम को मार रहे थे, अचानक महबूब आ गए। हुजूर ने फरमाया, क्यों सख्ती कर रहा है? या रसूलल्लाह, बड़ा ही माफ करता हूँ, बड़ा ही माफ करता हूँ, आखिर कितना को करूँ? हुजूर फरमाने लगे, गिन के अगर करना है तो मेरे कहने पे 70 दफा तो करना दिन में। और एक सहाबी से हुजूर ने यूं भी फरमाया, पता है तेरा रब तुझे कितना माफ करता है? पता है रब तुझे कितना माफ करता है? तू अल्लाह के बंदों को माफ करने को तैयार नहीं। अपनी तबीयत से, अपने मिजाज से नफरत को निकाल फेंके, अपने लबो लहजे में ना मोहब्बत लाएं। आप यकीन करें, मोहब्बत हो जाए ना, मोहब्बत हो जाए तो वो इस तरह का रूप धार लेती है कि कुछ चीज़ें ना, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मांग के लेते हैं कुछ चीज़ें, और कुछ का लहजा इतना शानदार होता है, वफादार इतने होते हैं, प्यार इतना करते हैं, उन्हें मांगना पड़ता ही नहीं, वो खुद ब खुद सारा कुछ कुर्बान करने को दिल करता है।